دباؤ لینا کسی چیز کا بہت زیادہ، اور ظاہر ہے بندہ کسی انکمپلیٹ ٹاسک کا دباؤ لیتا ہے، اوور تھنکنگ کر کے کسی چیز کا دباؤ لے لیتا ہے، یا کوئی پورا دن سٹریسفل ہے اس کا، صبح سے لے کے رات تک اس کا دباؤ لیا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ انگزائٹی میں تبدیل ہو جائے وہ دباؤ، اور انسان کا دل گھبرانے لگے، اور ظاہر ہے کہ انسان کا کچھ کرنے کا دل نہ کرے۔ اسی طرح خوف جڑا ہوا ہے انگزائٹی کے ساتھ، اسی طرح انسرٹنٹی جڑی ہوئی ہے۔ انسرٹنٹی سے مراد ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ بنے گا کیا، ٹھیک ہے نا، یعنی مستقبل کا خوف اور انسرٹنٹی کہ پتہ نہیں میری جاب لگے گی نہیں لگے گی، پتہ نہیں میرے حالات بہتر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں میرا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اسی کو لے کر بیٹھے رہنا، اور وہ بھی انگزائٹی پھر اختیار کر جاتی ہے یہ چیز۔ پھر کوئی انکمپلیٹ ٹاسک ہے اس کی انگزائٹی ہو سکتی ہے، اور یہ چونکہ یہ ایک انٹرنل چیز ہوتی ہے نا، تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس طرح سے اٹیک کر دے گی، کیونکہ ہمارا جو انکانشیس پارٹ آف دا برین ہے، جو لاشعور ہے، وہ بہت ہی سیکریٹیو مینر میں ایکٹ کرتا ہے، رائٹ؟ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو خیالات کی بہت فوقیت ہے۔ جیسے کہ دیکھیے میں آپ کو ابن القیم کا بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن القیم جو ہے، پہلے تو بتاتا چلوں گی ماشاءاللہ ہی از اے بگ اسکالر، اور ان کی کتاب ہے زاد المعاد، اور بہت اس لیول کے اسکالر ہیں کہ اس دور میں، یعنی 13ویں 14ویں صدی کے غالباً یہ اسکالر ہیں، اس دور میں انہوں نے سبحان اللہ جو ہے وہ انگزائٹی کے اوپر بات کی ہے۔ تو زاد المعاد والیوم 2 پیج 325، آئی ایم کوٹنگ امام القیم، وہ کہتے ہیں دا پاسٹ کین نیور بی چینجڈ اور کریکٹڈ وتھ سیڈنس۔ ماضی جو ہے اس کو کبھی بھی آپ حزن سے، غم سے چینج یا کیور نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ ماضی پر ہی غم کرتے رہنا، بلکہ، اور یہ انتہائی پریکٹیکل ٹپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بٹ رادر ود کنٹینٹمنٹ، رضا جسے کہتے ہیں، کنٹینٹمنٹ یعنی غنا، یعنی کہ راضی ہونا، ٹھیک ہے، رضا سے نکلا ہے، گریٹیٹیوڈ یعنی حمد، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، شکر گزاری کرنا، پیشنس یعنی کہ صبر، a firm belief in destiny، ایمان بالقدر، اور the verbal recognition that everything occurs by the decree of God۔ verbally یہ جملہ ادا کرنا جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ اب میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں۔ امام ابن قیم نے کہا کہ ماضی کو کبھی بھی آپ حزن سے، غم سے کیور نہیں کر سکتے، اور رونے کا فائدہ ہی نہیں ماضی کے اوپر۔ ماضی جو ہے وہ ان 4 چیزوں سے کریکٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1 کنٹینٹمنٹ، رضا، کہ میں کنٹینٹ ہوں، جو ہوا الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری لائف کے کنٹرولر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی اس میں تو الحمدللہ۔ اور یہی دوسری چیز گریٹیٹیوڈ، یعنی جو الحمدللہ کہنا ہے، رائٹ۔ اور تیسرا ہے پیشنس، صبر، صبر کے ساتھ ڈیل کرنا، یعنی آپ کو وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، آپ کو اوور تھنک کرائے گا شیطان، کیوں ہوا، میری ہی کوئی غلطی تھی، آپ کیلکولیشنز لگانے بیٹھ جائیں گے، کیوں ہوا، یہ ہوا ہوگا، ایسا کیا ہوگا۔ فائدہ کیا ہے کیلکولیشنز لگانے کا؟ اپنی صحت خراب کریں گے، جو ہونا تھا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو صبر، ٹھیک ہے، خاموشی، الحمدللہ، گریٹیٹیوڈ، کنٹینٹمنٹ، میں راضی ہوں، اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اور اس کے بعد ایمان بالقدر، چوتھی چیز ایمان بالقدر، کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ہے، یہ اللہ کی ڈکری ہے، میں نے اپنی پوری کوشش کی، اور چلو اگر یہ میری کسی غلطی سے بھی ہوا ہے تو ہو گیا، ماضی ہے، اب مجھے حال کا دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنبھال لے گا۔ تو یہ ایمان بالقدر بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز، میں نے 4 کہا تھا، 5 چیزیں، پانچویں چیز ہے کہ وربلی یہ جملہ ادا کرنا کہ
قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں سکھایا کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، یا اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، کیونکہ جو لفظ اگر ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کو لوپ ہول ملتا ہے کہ اگر والا جو ہے نا لفظ پکڑ کے پھر آپ کو اوور تھنک کروائے. رادر یو شوڈ سے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نہ کہو، کاش نہ کہو اور اگر نہ کہو، آپ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، جو ہوا میں اس پہ راضی ہوں، اور بے شک ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی امپاورنگ چیزیں ہیں، یہ 5 جو چیزیں بتائی گئی، اس پہ سوچئے گا، اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے.